تو یہ بچوں کا جو قرآنی معجزہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ یہ مؤسسہ جمران علوم حفظ قرآن، اس کی ابتدا، اس کی ماحول سازی کس طرح ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ آغا خود اس کو اپنی زبانی، مجھے مناسب نہیں لگتا میں یا برادر علی مہدی یا ہمارے دانش بھائی اس کو بیان کریں، تو آغا چونکہ خود اہل علم ہیں، اہل خبرہ میں سے ہیں، تو یہ خود بیان کریں گے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہماری اس جمران مؤسسہ علوم قرآن کی آبیاری کس طرح ہوئی، کس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا، اس کی یعنی کہ روٹ کاز کیا تھی، کہاں سے شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، وہ آغا بتائیں گے۔ لیکن میں یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ قبلہ یہاں موجود ہیں، ان کی صاحبزادی، میں نے ابھی آغا کو کہا تھا، شاید میرے حافظے میں نہ رہا، دوسرے تیسرے بیچ کی تھیں، یہ مؤسسہ جمران علوم حفظ قرآن کی، یہ ہماری پہلے بیچ کی قبلہ کی صاحبزادی تھیں کہ جنہوں نے یہاں سے 21 ماہ میں، یعنی بہت کم عرصے میں، یعنی عام بچے، خود میری بیٹی بھی بیٹھی ہے اور بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، 2.5 سے 3 سال بچے لیتے ہیں، کیپیبلٹی کے اوپر ہے بچوں کی کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال میکسیمم 3 سال میں بچے حفظ قرآن کر لیتے ہیں۔ جس روش کا بھی علی بھائی نے تذکرہ کیا وہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ تو آغا کی جو صاحبزادی نے یہاں سے جمران کے پہلے بیچ حفظ کیا ہے، اور وہ 21 ماہ میں، بلکہ اس سے بھی کچھ کم عرصے میں، یعنی وہ ان بچیوں میں ہونہار، لائق اور فائق بچیوں میں اس بچی کا شمار ہوتے۔ آغا بیٹھے ہیں، میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں یہ، لیکن چونکہ یہ ان بچوں کا ہم گاہے بگاہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب بچے ہمارے لیے برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بچی کا میں خاص اس لیے تذکرہ کیا کہ وہ آغا کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے تو کرنا ہی تھا، لیکن بہرحال اس کی اپنی بھی صلاحیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت تھی، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آغا صاحب کی اجازت سے صرف ایک جملہ 1 منٹ میں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے۔ جب ان کی صاحبزادی معصومہ اس دنیا میں آئی تھیں تو ہم آغا کے پاس مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر جب پہنچے، یہ مین نقطہ ہے جس کو آپ غور کیجئے گا، ان کے گھر پہنچے، ظاہر سی بات ہے یہ رسم ہے کہ جو جاتا ہے کوئی گفٹ لے جاتا ہے، کوئی لفافہ دیتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی، تو آغا نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ کس کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں یا میری بیٹی کے لیے ہیں، اور شرعی حساب سے یہ حصہ الگ الگ ہے، میری بیٹی کا حصہ الگ ہے، یعنی یہ ہمیں چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اتنی گہرائی تربیت اولاد میں، ایسے ہی کوئی حافظہ کل قرآن نہیں بنتا ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں دقت طلب یہ باتیں ہیں کہ پروردگار، کیونکہ قرآن نور ہے، یہ ہر کسی کے دل میں نہیں اتارتا ہے خدا، یہ ایک چیز تھی جو میں خود شاہد تھا، پروردگار ان کے اور ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو برادرم عزیزم بزرگوارم سید شبر رضا کی جانب سے 50,000 روپے کی رقم انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے دوں، تو یہ شبر بھائی کی امانت میں ذمہ داروں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مگر آپ نے غور کیا کہ ان بچیوں نے رقم، پیسے، دولت، دنیا، ان پہ کوئی 6-7 تو آیتیں پڑھ کے سنائیں مختلف بچوں نے، ساری آیتوں میں اس پیسے کو فتنہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ یعنی امتحان۔ یہاں فتنے سے مراد شر اور فساد نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ پیسے سے آزمایا جاتا ہے، دنیا سے آزمایا جاتا ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو یقیناً حوصلہ افزائی اور قدردانی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج طریقہ یہ ہے جو ابھی اپنایا گیا، لیکن یہ سب ماشاءاللہ حیثیت والے گھروں کے بچے ہیں، یہ سب اچھے پیسے والوں کے بچے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ ایک بال برابر بھی کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے یا کہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے پروگرام، یہ ذہن میں تصور نہیں آئے کہ انہیں کوئی پیسے کی ضرورت ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے۔
دوسری بات یہ کہ یہ جو آج جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج ایک آپ کرامت دیکھ رہے ہیں جو قرآن کی کرامت ہے، یہ جو نسخہ ہے قرآن مجید کا جس کو میں ہاتھ میں لیتے ہوئے سر پہ رکھوں گا، چوموں گا، یہ نسخہ صفحات پہ اترا ہوا قرآن ہے، اور یہ بچے وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن اترا ہوا ہے، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ حضرت فضہ کی کنیزیں ہیں واہ 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 واہ، جو قرآن سے بات کرتی تھیں، یہ حضرت بلال کے غلام ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی کے غلام ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عنوان اور بہت بڑی سعادت ہے جو ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کے لیے میں کہتا ہوں ایک ان کی حفاظت اور توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، خود میرے ساتھ یہ گزرا کہ جب ہم ان بچوں کو اسکول سے چھڑوا کر، ظاہر ہے اسکول چھڑوانا پڑتا ہے انہیں، وہ 2 سال کے لیے، وہ 2.5 سال کے لیے اسکول چھڑوانا پڑتا ہے، یہ دونوں تعلیم ساتھ نہیں چلا سکتے، انہیں 2 سال کے لیے 2.5 سال کے لیے جب اسکول چھڑوایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو بچہ اسکول چھوڑ رہا ہوتا ہے، اماں ابا دنیا نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میرا بچہ اسکول چھوڑ دے گا تو یہ تو جاہل رہے گا، اسے یہ نہیں پتا قرآن سے بڑا علم ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اور میں آپ کے سامنے گواہ اور شاہد بیٹھا ہوں، میں ممنون اور متشکر ہوں دونوں بھائیوں کا کہ جنہوں نے میرے حوالے سے بھی بات کی، سب بچوں کا یہی حال ہے، یعنی میرے ساتھ تو گزرا ہے نا، وہ جو 2 سال 21 مہینے آپ فرما رہے ہیں، وہ جو 2 سال سے کم کی مدت میں اس بچی نے قرآن کو مکمل حفظ کیا، پھر اس کے بعد وہ جو جمپ کرتی ہوئی ہر سال 2 کلاسوں کو پاس کرتی ہوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج وہ ڈاکٹر ہے، ماشاء اللہ، اور ڈاکٹری میں بھی اس نے میڈیکل میں بھی ڈاؤ یونیورسٹی میں اپنی 35 بچوں کی کلاس تھی، اس کی جو بیچ تھا پورا میڈیکل کا، اس میں وہ ٹاپ پر تھی، سبحان اللہ، یعنی قرآن حفظ کرنے کے بعد کسی سال کسی کلاس میں اس نے 2nd پوزیشن نہیں لی، فرسٹ پوزیشن میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ پلس کا جو ہوتا ہے عنوان ہوتا ہے، A+ عنوان اور A* اور A+ لیتی بھی وہ بچی آج ڈاکٹر ہے، اور وہ اس وقت اس نے دوبارہ سے 17 سپاروں کو دوبارہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے میڈیکل کا تعلیم تھی اور تعلیم تھی تو وہ کچھ کچا ہونے شروع ہو گیا تھا، الحمدللہ اس وقت مجھے بھی چند دن پہلے اس نے بتایا کہ بابا 70 سپارے میرے دوبارہ سے پکے ہیں، 17 معاف کیجیے گا میں نے 17 سپارے میرے دوبارہ سے پکے ہیں، اور میں انشاءاللہ بہت جلدی 13 سپاروں کو اور بھی ماشاء اللہ مکمل کر لوں گی، اور دوبارہ سے وہ حفظ قرآن کا جو اس کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ سے اب بھی جاری ہے۔ بہترین، تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ اپنا دل آپ کو باندھنا پڑے گا، یہ تھوڑا سا دل سخت کرنا پڑے گا کہ 2 سال کے لیے 2.5 سال کے لیے جب بچے کو آپ قرآن کے حوالے کریں گے تو یہ مطمئن رہیں کہ اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ یہ میں شرمندہ ہوں قرآن کے آگے کہ میں اس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن سوچ ہے نا ہمارے یہاں کی ایک ہمارے یہاں کی مشکل ہے، ہمارے لوگوں کا ذہنیتیں ہیں کہ بچہ 2 سال کے لیے جب چھوڑا جائے گا، ہم اپنے بچے کو 5ویں کلاس 3ری کلاس سے چھڑوا رہے ہیں، 6ٹھی کلاس سے 5ویں کلاس سے چھڑوا کے قرآن حفظ کروا رہے ہیں، اسے تو 2 سال 2.5 سال تک اسکول اس کا جانا ہی بند ہو جائے گا، اس کا تو اسکولی جمران ہوگا نا پھر، یہ تو صبح جائے گا اور پھر جیسے اس کا تو یہ کیسے ہوگا، اسکول چھوڑ دیں گے، بھائی آپ یقین رکھیے میں آپ کے سامنے گواہ بیٹھا ہوں کہ اس کا اسکول چھوڑ کر جمران میں جانا اور وہاں سے قرآن کا حفظ کرنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جی بالکل، اب تو اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ ہے، یہ تو اور بہتر ہو گیا، لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں تو میں آپ کے لیے گواہ بیٹھا ہوں کہ کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بالکل، اگر ایسا بھی ہوتا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسکول بھی ساتھ چل رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہمیں ہمت کرنا پڑے گی، صرف تشیع کا چہرہ شفاف پیش کرنے کے لیے کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیعت کا شفاف چہرہ پیش کریں۔ ہوا یہ تھا کہ جیلوں میں، جو پورے پاکستان کی جیلوں میں، خاص طور پہ کراچی کی جیلوں میں جو اہل بیت کے چاہنے والے قیدی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں، ملزم اور ہوتا ہے، مجرم اور ہوتا ہے، ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا، سن رہے ہیں میری بات آپ، ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا، اس پہ الزام آیا ہے، یہ عدالت طے کرے گی کہ اس کے اوپر جرم ثابت بھی ہوا ہے نہیں، وہ جو اس مدت میں 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال کے لیے جیل میں ہوتا ہے وہ کٹ چکا ہوتا ہے، اس کی نماز روزہ عبادات اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم پاکستان اس مملکت کے اندر رہتے ہیں
کہ جس کو خون دے کر بنایا گیا ہے، جسے دماغ دے کر بنایا گیا ہے، جسے انتہائی محنت کے ساتھ بنایا گیا، مگر اس کی غربت، اس کا افلاس، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی کہ یہ پاکستان مفلس کیوں ہے، یہ پاکستان بھکاری کیوں ہے، یہ پاکستان کشکول کیوں نہیں توڑ رہا۔ تو جس ملک کے اندر کیفیت یہ ہو، تو جہاں ہمارے اسکول کالجوں ہاسپٹلوں کا الحمدللہ اب بعض اعتبار سے بہت سی چیزیں بہتر ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مجموعی طور پر، تو جیلوں میں ان کے ساتھ کہاں رکھوالی کی جائے گی، کہاں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ تو پھر ہوا یہ کہ حضرت آیت اللہ ابو الفضل سید ابو الفضل بہودینی نے یہ خیال دیا کہ جو جیلوں میں مومنین ہیں ان کے لیے مسجد کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے قرآن دینیات کا انتظام ہونا چاہیے، ان کی کونسلنگ ہو کے جب وہ باہر لوٹے ہیں کہ اگر وہ مجرم بھی تھے تو مجرم دوبارہ سے جرم کرنے والوں میں نہ ہوں، ان کی تربیت بھی تو ہونا چاہیے، وہ نیک اور صالح بن کے جیل سے باہر آئیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے برادران و عزیزم جناب محترم وصال حیدر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور وصال بھائی کے ساتھ جس شخصیت نے تعاون کیا، میں ان کی صحت کی دعا کے لیے آپ سے التماس کروں گا، وہ بریگیڈیئر اختر ضامن ہے۔ بریگیڈیئر اختر ضامن نے جیل میں ان کی تربیت اور ان کی دیکھ بھال کے کاموں میں تعاون فرمایا، اور الحمدللہ یہ کام آگے بڑھا۔ لیکن جب یہ کام آگے بڑھا تو اس کی بات کی گئی حضرت آیت اللہ خامنائی کے سامنے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جو اس وقت رہبر انقلاب اسلامی سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے سامنے بتایا گیا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے پاکستان میں حافظان قرآن افراد چاہیے، سبحان اللہ، پاکستان میں شیعوں میں حافظ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی 2005 میں، اور 2005 میں اس تحریک جماران کی صورت میں یہ مؤسسہ قائم ہوا، جو آج الحمدللہ 17واں بیچ ہے۔ یہ 20واں بیچ 20۔ اچھا، معلومات کی کمی ہے میری۔ تو 20 سے زیادہ گروپ اور کلاسیں فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، یعنی قرآن حفظ کر چکی ہیں۔ یہ 20واں گروپ ہے، 20واں گروپ اس وقت چل رہا ہے۔ تو 20 مرحلوں میں 60-70 بچے ایک گروپ میں ہوتے ہیں، 60-70 بچے ایک گروپ میں ہوتے ہیں، تو اندازہ جوڑ لیجئے کتنے بچے ہو گئے اس وقت، کس کا حساب اچھا ہے؟ اب تک تقریباً 1500 بچے ماشاءاللہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت تقریباً 500 بچے، 500 سے زائد جو ہے اس وقت ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً 1500 حافظان قرآن، پاکستان کو 1500 شیعہ حافظ قرآن دے دی اس ادارے نے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی، ہم اس میں وہ حصہ جو یہ ادا کر رہے ہیں اور حصہ ڈال رہے ہیں وہ ہم نہیں ڈال سکتے، جو ہم ڈال سکتے ہیں وہ ہمیں ڈالنا چاہیے۔ اور الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے، مجھے انتہائی اچھا لگ رہا ہے موسیٰ بھائی کہ یہ مؤسسہ جمران کا ایک اور کیمپس نیو رضویہ سوسائٹی کے اندر کھلنے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ میں نے جو تقریر کرنا شروع کر دی اس کا ایک سبب یہ کہ نیو رضویہ میں اس وقت نیو رضویہ والے تو 40% بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے کام بڑا اچھا کیا ہے کہ پوری سوسائٹی میں آواز جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ہاں، مائک بہت دور دور تک لگا ہوا ہے جی، اور میں سوسائٹی والوں سے مخاطب ہوں کہ اس سوسائٹی میں بسنے والوں تک میری آواز جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے آپ کا بھی، اور اہل بیت کے واسطے، مولا علی کے واسطے آپ کا بھی تو کوئی حصہ بنتا ہے نا، جو یہ مؤسسہ یہاں جب اس کا کیمپس کھلے تو اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس کی ضمانت دینے کے لیے مجھ جیسا فقیر سامنے بیٹھا ہے کہ بچے قرآن کے حفظ کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم میں اور بچوں سے زیادہ تیز ہو جائیں۔ جی جی، ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، ماشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کیمپس نیو رضویہ کیمپس انتہائی تمام کیمپسوں سے زیادہ اچھا کیمپس ثابت ہوگا، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اور جن دوستوں نے ان کو ہدیوں کی صورت میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے ان کے رزق میں اضافے کے لیے، اور جن احباب نے اپنی احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، سن کر آپ برداشت کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، یہ اس وقت آپ تشریف فرمائیں، کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا ہے، اور ایک اٹھ کے گیا تھا میں نے دیکھا ہے وہ واپس بھی آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ظاہر ہے پانی کی غرض سے کسی چیز اپنی روزے کی کیفیت گزری ہے سارے دن میں۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ نے اس تقریب کو کامیاب بنایا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی، آپ سب کے لیے، ان بچوں کے لیے، بلکہ یہ بچے نہیں ہیں بھائی، بچے تو ہمیں، یہ سردار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سردار ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں،
جی وہ جب کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ سن و سال سے نہیں ہوتا، بزرگ تو قابلیت سے ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ قابل ہیں یہ بچے، لہٰذا یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، یہ ہمارے قائدین ہیں. ان سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.